ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ جو کچھ بھائی سوالات کرتے ہیں ہم ان کے جوابات دیتے ہیں، خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم نے اپنے اوپر اللہ کے فضل سے اسے لازم کیا ہے کہ جہاں سے بھی صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات ہوگی ہم اللہ کی توفیق سے اس کا مدلل اور مبرہن جواب دے کر صحابہ کرام کی ناموس کا دفاع کریں گے۔ ابھی ہمارے ایک بہت ہی محترم بھائی جو بیلجیم میں ہوتے ہیں، فیضان بھائی، انہوں نے ایک سوال بھیجا تھا کہ کوئی بریلوی پیر صاحب ہیں جن کا نام عبدالقادر ہے، انہوں نے صحابہ کرام کے حوالے سے ایک بات کی ہے جو نہایت ہی نازیبا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں جس طرح روافض غلو کرتے ہوئے صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی جان بوجھ کر توہین کی ہوگی، لیکن بہرحال جو الفاظ انہوں نے بولے یا جو ان کا مدعا تھا اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی واقعی تنقیص ہوتی ہے، اور کچھ صحابہ کرام پر ایسا الزام آتا ہے جو کہ ان سے ثابت نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خصوصاً اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں عموماً انہوں نے کہا کہ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام جو ہیں وہ بھاگ گئے تھے، نعوذ باللہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، جن میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ سارے صحابہ بھاگ گئے تھے، صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہاں میدان میں باقی رہے۔ تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے کرتے انہوں نے اس حوالے سے ایک روایت بھی بیان کی۔ احد کے میدان میں جو صحابہ کرام بھاگے، اب بھاگنے کا لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث کے اندر موجود ہے۔ میں اپنی طرف سے کیا رحم کر سکتا ہوں؟ میں تو ان کی عقیدت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، مگر جھوٹ نہیں کہتا ہوں۔ جھوٹ پیغمبر کے لیے بھی کہا جائے تو جھوٹ جھوٹ ہے۔ تو نبی کو جو چھوڑ کے بھاگے، سرکار نے فرمایا علی اس میدان میں نہیں بھاگا، علی کا میدان احد میں ثبات قدم دکھانا پوری امت کے اعمال سے افضل ہے۔ ایسا ہو جس احد کے میدان سے تمام صحابہ بھاگے۔ اس روایت کا جائزہ شیخ محترم علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جائزہ بیان کریں گے کہ وہ روایت کیسی ہے، اور یہ الفاظ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے کیا نامناسب نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ ہم شروع سے یہ عرض کرتے آئے ہیں کہ دو انتہائی ہیں، ایک روافض اور ایک نواصب، دونوں دشمنان صحابہ ہیں، دونوں اہل سنت کے عقیدہ سے منحرف ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ دو گروہ میری وجہ سے جہنم میں جلیں گے، ایک وہ گروہ جو میری شان میں غلو کرتا ہے، مجھے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، دوسرا وہ گروہ جو میری شان میں تنقیص کرے گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ دفاع صحابہ کے حوالے سے ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے ایمان کا یہ جزو لازم ہے کہ صحابہ کے حوالے سے جہاں کہیں بھی کوئی خرابی ہو عقیدہ کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے کوئی کسی کی بری رائے ہو، ہم اس کی گرفت کریں، اس کو مسکت جواب دیں، اور یہی ہمارا کام ہے، اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، مسلمانوں کو یہ
جان لینا چاہیے، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی شخص سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کا دشمن ہے نا، وہ رافضی ہے، اس کے اندر رفض آ گیا، وہ اہل سنت کے عقیدہ سے جو صحابہ کے حوالے سے عقیدہ ہے اس سے وہ منحرف ہو گیا ہے، اس سے آپ خیر کی امید نہ رکھیں، کیونکہ یہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر جو زیادتی اور ظلم اور اس طرح کا جو سلسلہ طعن تشنیع کا شاید ہی ایسا کسی صحابی پر ہو، تو پھر ہوتا کیا ہے، بنیاد یہ بناتے دیکھو جی معاویہ نے علی سے جنگ کی تھی، حالانکہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا معاویہ سے پہلے سے علی سے جنگ کی تھی، تو جو حکم معاویہ پہ لگاتے سید عائشہ پہ کیوں نہیں لگاتے؟ لیکن اصل مسئلہ تو تقیہ کا ہے نا، وہ تقیہ کرتے ہیں کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے ہیں، اگر ان کے متعلق زبان کھولیں گے تو مسلمان ہمارے متعلق ایک بری رائے قائم کر لیں گے، تو یہ مدارتاً اور تقیتاً کیا کرتے سے عائشہ کا تو ذکر تک بھی نہیں کرتے، حالانکہ جنگ جمل پہلے ہوئی ہے، جنگ صفین بعد میں ہوئی ہے۔ بالکل، ایک تو نشانی آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، خواہ وہ اس کی کتنی بڑی داڑھی ہو، کیسے وہ نماز پڑھتا ہو، کیسا اس کا لباس ہو، اس نے سنیت اپنے ماتھے پر بھی کوئی لیبل لگا رکھا ہو سنیت کا، آپ یقین جانیں کہ وہ رافضی اور تقیہ باز اور برا شخص ہے جو سید معاویہ کے بارے میں بری رائے رکھتا ہے۔ وہ ایک قول بھی ہے نا جی، معاویہ تو ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بس یہ پردہ ہٹا دے معاویہ کا، پھر آگے راستے کھل جائیں گے، جس سے ابھی کو برا بھلا کہنا چاہیں آسانی سے کہہ دیں گے۔ ایسی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں جی بالکل، جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہنا شروع ہوئے، آہستہ آہستہ وہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما تک بھی پہنچے، جی کم از کم سے عثمان بن عفان تک تو لازمی پہنچے نا جی، شاید سے آگے بھی گئے ہیں۔ بنو امیہ، جی بنو امیہ کے جو مومنین مسلمان تھے ان کے بارے میں ایک بری رائے قائم کرنا شروع کر دی، نامناسب اور نازیبہ کلمات کہنا شروع کر دی، ان سے یعنی مفت کا بغض رکھنا شروع کر دیا، یہ بھی ایک بڑی پریشانی ہے۔ چلے صحابہ کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ ہے، ایک بڑا قبیلہ، خاندان، گروہ بنو امیہ جن کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں، ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ پھر آگے ایک اور مسئلہ شروع کیا جو اہل سنت کے بالکل منہج سے ہٹا ہوا ہے، یہ خلافت ہوتی ہے، یہ ملوکیت ہوتی ہے، ملوکیت اسلام کے لیے ایسے ایسے ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے خلافت کو ہی معاف نہیں کیا جنہوں نے خلافت کی حمایت میں بات کی ہے، وہ سیدنا عثمان بن عفان پر معترض ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ اقربا پروی اور ان جرائم اور ان کیا کہتے ہیں کہ کبھی اقدام میں ملوث تھے، العیاذ باللہ۔ تو جی آپ اسحاق جہلوی، تو اسحاق جہلوی صاحب سنیت کا لبادہ انہوں نے اڑا ہوا تھا، لوگ انہیں مطلب کئی لوگ تو ابھی تک انہیں اہل حدیث مطلب کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث بزرگ ہیں جی، تو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی زبان درازی کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تھا، اس پر تو مطلب ہماری تحریریں بھی ہیں، ویڈیو بھی ہے اس پر، یہاں تفصیل کا موقع نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب کاغذ قلم لانے کا کہا گیا حدیث کرتاس کے تحت، صحیح، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا، انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا اور سوال کیا گیا کہ کیا یہ ان کا مطلب جرم ہم اس پر پردہ ڈال سکتے، تو انہوں نے کہا نہیں واقعی جرم ہے، اس پر جتنے مرضی پردے ڈال۔ یہ دیکھیں کہاں روکا، کہاں سے پڑھ لیا، شیطان نے وہی کر دی ہوگی نا جی، بات تو یہ ہے، حق سے روک دیا، حق پوشیدہ رکھا ان پہ، حق تک پہنچنے کی ان کو مطلب توفیق ہی نہیں ہوئی ہے۔ اب سب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ شیعہ جو ہے، شیعہ اصل شرط تو شیعہ کا ہے، شیعہ دو طرح کے، محدثین کے دور میں جو شیعہ کی جو ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی، اصطلاح جو استعمال ہوتی تھی، اس انسان پر شیعہ کا لفظ کا اطلاق ہوتا تھا، جس کو عام اہل سنت بھی سمجھنے سے قاصر رہ گئے۔ ایک راوی کے بارے میں شیعہ کا لفظ ہے، کسی محدث نے کہا فلاں شیعہ ہے، شیعی، تو اس کے بارے میں غلط تاثر وہ لیتے ہیں اور باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ شخص علی رضی اللہ تعالیٰ کو سید عثمان بن عفان پر فضیلت دیتا ہے، بس، اور ایسے شیعہ سے ہمارا کوئی مطلب اختلاف نہیں، صرف اتنا ہے کہ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت زیادہ سمجھتے ہیں، اسے راجے قرار دیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ راجے مرجو کا مسئلہ، اس بارے میں یہ شیعہ جو ہیں یہ ہمارے دوست ہیں، ہمیں ایسے اگر شیعہ دنیا میں ہیں تو ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں۔ جی بالکل، باقی اہل سنت کی جو شک ہے کہ عثمان افضل ہیں، علی جو ہیں ان کے بعد ان کا نمبر ہے، تو اصل اہل سنت کے یہ مسئلہ ہے اور ہم اس مسلک پہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہاں وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل ہیں، جی وہ یہ نہیں کہتے تھے۔ اب ایک شیعہ ہمارے دور کا یہ اصطلاح
جی جو محدثین کے دور میں رافسی ہوا کرتا تھا اس کو رافسی کہا کرتے ہیں. رافسی تبرائی کو کہتے ہیں کہ جو سین ابو بکر عمر اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ کرتا ہے, ان کے ایمان پر وہ قدغن لگاتا ہے وغیرہ وغیرہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو معاذ اللہ بد کردار اور بد کردار ایسے کہتے ہیں. ایسے کہتے ہیں جی. تو یہ جو شیعہ ہے آپ سب, ان کا جو بنیادی عقیدہ اور اساس ہے عقیدے کی, جس طرح ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ, یہ ہمارا ایمان ہے, شہادت دیتے ہیں, اس طرح ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقیہ کریں. اللہ اکبر. شیعہ کو پڑھایا جاتا ہے جو تقیہ باز نہیں ہے, جو باطن میں کیا کہتے ہیں کہ مطلب کہ کیا کہتے ہیں خباثت اور نجاست رکھے اور حق کا اظہار نہ کرے, اس کو وہ شیعہ ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے یہ. اللہ جی یہ یہاں تک کہ اگر ان کو کہا جائے شیعہ کو کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں, جی کیوں نہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے. ان کے دماغ میں وہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن جو ہمارے امام مہدی جو انہوں نے چھوٹے موٹے مہدی بنا رکھے ہیں, ان کے بعد جو غار میں جو قرآن ہے وہ قرآن ہم مانتے ہیں. یہ مسلمانوں کے بعد جو قرآن ہے شیعہ اس کو تو نہیں مانتے, یہ تقیتاً کہتے ہیں. اب ہم ان کو دل تو نہیں چیر کے کہہ سکتے نا, ان کی کتابوں میں ہم نے یہ چیز حاصل کی ہے اور پڑھا ہے. اس طرح یہ حدیثوں کا بھی انکار کرتے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو عام انسان اور عام مسلمان اور ہمارا جو پڑوسی ہوتا ہے اس کی بڑی تکریم کرتے ہیں, وہ تو صحابی تھے. اللہ باطن میں بغض ہے, باطن میں بغض ہے, اور اظہار کیا, حق کا اظہار کر رہے ہیں, حق کا اظہار کر رہے ہیں. اس پہ اہل سنت جو ہیں بیچارے وہ توجہ نہیں دیتے اور پھسل جاتے. دیکھو یہ ابو بکر عمر کے بارے میں ان کی رائے تو بہت اچھی ہے. یہ ابو بکر عمر کو کبھی بھی اصحاب رسول میں شمار نہیں کر سکتے, ان کے ایمان کو نہیں مان سکتے. ان کی عزت و تکریم کریں تو پھر شیعہ کائے کے, پھر تو شیعہ نہیں ہے. اس تقیہ نے بہت خرابی واقع کر دی ہے. اور یہ جو شیعہ تھے, یہ جو رافضی ہیں, جو ابو بکر عمر کے جو دشمن ہیں, جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, یہ اہل سنت کے اندر گھس آئے. روافض سینہ زوری سے کام لیتے ہیں. اسحاق جال کی مثال لے لینا جی, کئی ایک ایسی اس کے وہ کلپس میں نے دیکھے ہیں, اہل حدیث عالم جی لوگ اصل میں یہ تو شیعہ کی ایک سازش ہے نا, سازش ہے. وہ کہتے ہیں, وہ لکھتے ہیں اہل حدیث عالم نے یہ کہا یا سنی عالم نے کہا. نہیں سب اصل میں ایک بندہ وہ اہل سنت میں داخل کرتے ہیں نا جی, حالانکہ وہ سنی نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کے برے عقائد سے ہم واقف ہو چکے. اللہ رب العالمین اس کی سازشوں کو, اس کی برائی کو ہم پہ زہر کر دیتے ہیں. ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایسے شخص سے بری ہیں, اہل سنت کے یہ عقائد نہیں ہیں. لیکن روافض پھر بھی اس پر اہل سنت کا لفظ لکھ دیتے ہیں, اس پر اہل حدیث کا لفظ لکھ دیتے ہیں, اس کو بریلوی اور دیوبندی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. اس طرح بہت سارے روافض, مطلب جس طرح جہال والا اہل حدیث میں گھس گیا تھا, اسی طرح بہت سارے روافض جن کا اکثر کا تعلق تو اسماعیلی شیعوں سے ہے. آپ سب جو شیعوں میں بری قسم ہے رافضیت کی, ان سے ہے, وہ ان خانقاہوں میں گھس گئے. وہ تو بریلویت کا لیبل لگا لیا, بریلویت کا, حب رسول کا لیبل انہوں نے لگا لیا. اور یہ جو ہمارا جو نظام ہے کیا کہتے ہیں اس کو, گدی نشین, جو گدی نشین بن گئے, وہ خانقاہی نظام سے منسلک ہو گئے. ہم ان کو سنی سمجھتے رہ گئے. ان کا زہریلا عقیدہ صحابہ کے بارے میں. اور پھر مزے والی بات یہ, کچھ صوفی گمراہ قسم کے, ظالم برے قسم کے صوفی جو تھے, وہ بھی بغض کا اظہار کرتے تھے صحابہ کے خلاف. مثال ملا جامی ہے, برا شخص سین معاویہ کو برا بھلا کہتا تھا. ہاں آپ سے ہر صوفی جو ہے وہ صحابہ سے بری ہے جی. ہم تو اس کو صوفی سمجھتے, یہ صوفی ہے جی, کوئی بڑا نیک ہے جی, پتہ نہیں کیا اور کیا اس کی کرامتیں دیکھے. کرامتیں نہیں ہوتی, استدراج ہوتا ہے یا شابزت ہوتی ہے. لیکن مسلمان, عام مسلمان اس کو مطلب اس کو صاحب کرامت سمجھ کر یہ مجذوب ہے اور وہ بکواس کرتا ہے صحابہ کے بارے میں. اسی طرح روافض جو ہیں, انہوں نے لبادہ اڑا سنیت کا, ان خانقاہی نظام میں بیٹھ گئے. اب صاحب میں تو یہ کہا کرتا ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, کہ کراچی سے لے کر خیبر تک ایک بھی گدی ایسی نہیں ہے کہ جس میں رافضی نہ چھپے ہوں جی. مجھے بتائیں نا جی, اللہ ماشاء اللہ کوئی پیر صاحب ایسے ہوں گے, کوئی سید صاحب ایسے ہوں گے جو تمام صحابہ سے اصول محدثین کے مطابق محبت کرتے ہوں گے, اور جو ان کا مقام اللہ نے دیا ان کو وہ دیتے ہوں گے, ان کے حقوق کی رعایت کر رہے ہوں گے. ورنہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں.
اور یہ جو پیر صاحب جی آپ سب ان کے بارے میں بتاتے ہیں. جی عبدالقادر یہ جیلانی لکھتے ہیں ساتھ. جی میں نے ایک پیر صاحب سے آپ سے سنا ہے ببانگ دور صحیح معاویہ کو انہوں نے جہنمی کہا. جی اپنے ان گناہگار کانوں سے میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں معاویہ جہنمی ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں ہم کس دور سے گزر رہے ہیں کہ کسی کو کیا حق ہے ایک کالا دل والا کالے منہ والا وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کا چہرہ مقدس دیکھا آپ کا چہرہ پر انوار دیکھا اور ایمان پہ موت آئی ہے. اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بشارتیں سنا رکھی ہیں. اہل سنت کے عقیدہ میں اس سے محبت ایمان کا جزو لازم قرار پایا ہے اور وہ اس کو جہنمی قرار دیتا ہے. یعنی کتنی بڑی جسارت اور کتنی بڑی جرت ہے. میں نے ایک خانقاہ سے متعلق ایک صاحب کو سنا تھا غالباً یہ شیخ پورا سائیڈ کا کوئی بندہ ہے. اس نے کہا معاویہ کافر ہے. ننکانہ معاویہ کافر ہے. یہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں؟ ہمارے بریلوی بھائیوں کو سوچنا ہوگا. اور وہ سامنے بریلوی بیٹھ کر ان کو دادے دے رہے ہوتے ہیں نا سمجھی اور ناقلی میں. اور ان بیچارے عام لوگ ہیں ان کو کیا پتہ ہے جس طرف کوئی لے جائے جس طرف کوئی. یہ ایک بڑی خرابی واقع ہو گئی ہے کہ دوبندیوں میں بریلویوں میں اہل حدیثوں کے اندر بھی جس طرح اسحاق جہال والا ہاں جی کوئی گھس کر مثال ایک بندہ سینے پہ ہاتھ باندھ لیتا ہے یا اہل سنت اور نماز پڑھتا ہے. چلیں آپ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے لیکن ہاتھ باندھ لیتا ہے کہیں بھی باندھتا ہے. جی داڑھی بھی اس نے رکھی ہوئی ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بالکل سنیوں والا ہے. سنیوں کی بات کرتا ہے شیعوں کی مخالفت میں بات کرتا ہے ہاں جی. تو اصل میں اس کے اندر کیا ہے رافضیت گھسی ہوئی ہے. وہ تقیہ اس کا تقیہ وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے. کوئی موقع ملے ایسا کہ میں اپنے بغض جو ہے نا جی اس کا اظہار کروں. میں نے ایک صاحب کو سنا یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب چلیں یہ کسی خانقاہ سے تو متعلق نہیں ہے لیکن اسی 3 بار آپ سب 3 بار کہا کہ علی نے خروج نہ معاویہ نے خروج کیا معاویہ نے خروج کیا معاویہ نے خروج کیا. کتنا بڑا جھوٹ ہے کتنی بڑی بے حقیقت دنیا کی بات ہے. کس سے خروج کیا؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے عثمان کا کیس لے کر آئے تھے نا جس طرح سیدہ عائشہ لے کر آئیں پھر کہیں عائشہ نے بھی خروج کیا عائشہ نے بھی خروج کیا عائشہ نے بھی خروج کیا اور کہنے کیا لگے الحق بید علی جو حق ہے وہ علی کے ہاتھ میں علی کے ساتھ ہے. یہ ایک نعرہ فقہ حنفی کی بعض کتابوں کے اندر بھی لکھا معذرت کے ساتھ. اہل سنت یہ کہتے ہیں علی اولا بالحق صرف حق نہیں اولا بالحق اولا بالحق. یہ دیکھیں نا دونوں میں فرق ہے. اہل سنت کہتے ہیں اولا بالحق یہ کہتے ہیں الحق کو بید علی. اس کا مطلب ہے کہ دوسرا باطل ہے باطل ہے حدیث کے موافق دوسرا بھی حق پر ہے حق پہ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کو سمجھ نہیں بے شک لوگوں کو سمجھ نہیں علم والوں کو عقل والوں کو اہل سنت کو تو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. یہ باتیں ہمارے دل پہ برا اثر چھوڑتی ہیں گہرا اثر چھوڑتی ہیں. ہم کبھی کبھی خلوت پہ بیٹھ کر رو بھی پڑتے ہیں یا اللہ ہم جیسے گناہگار لوگ ہیں کہ ان باتوں کو سننا ہمیں اس دور میں یہ دیکھیں نا جی سننا ہوا ہے نا کتنی تکلیف ہوتی ہے. کیا صحابہ میں کوئی انسان تبرہ کرے ہمیں تکلیف نہیں ہوگی؟ صحابہ کی بدخوئی کرے ان کی شان میں تنقید کرے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ میرے بھائیوں نصیحت قبول کریں. اپنے اندر جو رافضی جو چھپے ہوئے برے لوگ ہیں ان کی بعض علامات ہیں ان کی کوئی نشانیاں ہیں ان نشانی سے ان کی پہچان کر کے اپنے سے ان کو باہر نکال دو. ان سے برات کا اعلان کر دو. لوگوں کو ان کے شر سے آگاہ کرو کہ یہ شریر لوگ ہیں یہ برے لوگ ہیں. ان کے متعلق ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا اگر یہ جانوروں میں ہوتے تو گدھے ہوتے اگر یہ پرندوں میں ہوتے تو یہ گدھ ہوتے. یہ اتنے برے اور اتنے شریر ہیں کہ اصحاب محمد نے ان کا بگاڑا کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو متون کر رہے ہیں 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی. سوچیں. اور یہ جو پیر صاحب ہیں عبدالقادر جیلانی صاحب وہ پیر صاحب کیا کہتے ہیں آپ صاحب وہ کہتے ہیں ہم جی ابو بکر عمر صحابہ سے محبت کرتے ہیں ان کی تکریم کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ کہتے ہیں ابو بکر عمر تمام صحابہ احد کے میدان سے بھاگ گئے تھے رائے فرار انہوں نے اختیار کر لی تھی. احد کے میدان میں جو صحابہ کرام بھاگے اب بھاگنے کا لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا حدیث کے اندر موجود ہے. میں اپنی طرف سے کیا رحم کر سکتا ہوں؟ میں تو ان کی عقیدت رکھتا ہوں محبت رکھتا ہوں ان سے پیار کرتا ہوں تعظیم کرتا ہوں مگر جھوٹ نہیں کہتا ہوں. جھوٹ پیغمبر کے لیے بھی کہا جائے تو جھوٹ ہے. تو نبی کو جو چھوڑ کے بھاگے سرکار نے فرمایا علی اس میدان میں نہیں بھاگا. علی کا میدان احد میں
सुबात कदम दिखाना पूरी उम्मत के अमाल से अफजल है। अच्छा, अर्ज ये है, सरकार ने फरमाया अली की इस्तिकामत उखद वाले मैदान में पूरी उम्मत के अमाल से अफजल है। जिसको ये नहीं पता पूरी मेरी उम्मत है कितनी, उनके अमाल कितने, ऐसा हो जिस उखद के मैदान से तमाम सहाबा भागे। कितनी बड़ी बेहकीकत बात है। नरम से नरम अल्फाज में इनके मुतालिक क्या कहा जा सकता है, हर मुसलमान इस मुतालिक फैसला करे। सहाबा के बारे में ऐसी बात, उन्होंने फिर ये भी कहा कि अली सिर्फ अकेले रह गए थे, अली अकेले रह गए थे। तो नबी को जो छोड़ के भागे, सरकार ने फरमाया अली उस मैदान में नहीं भागा। ये तो शिया का नारा है ना जी, शिया का नारा है। सुन्नत तो ये नहीं कह सकते कि सारे सहाबा भागे अली अकेले रह गए। जी, फिर पीर साहब ने क्या किया, उन्होंने फज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल से एक रवायत पेश की है। सही आयशा रज़ी अल्लाह ताला कहती है, मुझे मेरे वालिद गिरामी मेरे बाबा अबू बकर ने बताया, कुन्तु अव्वला मन फ़अ यौम उहद फ़रायतु रजुलन मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ातिलु दूना। वो ये क्या कहते हैं कि मैं आया तो नबी पाक के साथ एक ही शख्स खड़ा था, युक़ातिलु दूना, एक ही था, और सारे भाग कर नबी पाक को छोड़कर, उहद का मैदान छोड़कर फरार हो गए, पीठ दिखाकर भाग गए। उनमें अबू बकर भी थे, उनमें उमर भी थे, जितने उहद में सहाबा शरीक थे वो सारे के सारे भाग गए जंग से। अब सोचें, नबी पाक अकेले रह गए, साथ कौन रह गए, अली रह गए। अब इस रवायत में अली रजी अल्लाह ताला का जिक्र नहीं है। अगर इसके तुर्क को जमा करें तो अबू उबैदा बिन जर्राह के अल्फाज आते हैं, अली का जिक्र नहीं है। बड़ी ख़यानत है, ख़यानत है और झूठ, और अली की शान में ग़ुलूब है। आप साहब बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि असल फजीलत वो है जो कुरान और हदीस से साबित है। असल फजीलत वो है कि जो अहले सुन्नत के अकीदे का हिस्सा बन चुकी है, वो असल फजीलत है। छोटी मोटी फजीलत, ग़ुलूब पर मबनी फजीलत, ये कोई फजीलत नहीं है। ये कोई फजीलत नहीं है कि अली अकेले रह गए। आपको हासिल क्या हुआ? एक तरफ आपका ये दावा है कि वो बकर उमर के साथ मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदा रखते हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, किस अंदाज में कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। आपको ये नहीं मालूम कि एक दिन आपने ज़मीन में चले जाना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने भी खड़ा होना है। लोग अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे, अबू बकर उमर भी उधर ही होंगे। ये आपकी चालबाजियाँ और आपकी ये जो निफाक की बातें हैं, ये आपका जो खुब से बातिन है, क्या उसका इज़हार उधर नहीं हो जाएगा? अल्लाह नहीं सुनते, आपकी बात समी बसीर नहीं है, सोचने की बात है। इसमें अली का जिक्र नहीं, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बना के अबू उबैदा बिन जर्राह का जिक्र है। और दूसरी बात यह, इस रवायत के अंदर आप सबसे पहले इसकी इस्तिनादी हैसियत देखें। ये जो रवायत है इमाम अहमद बिन हंबल ने फ़ज़ाइल सहाबा में जिक्र की है। अब इसके अंदर एक रावी है इसहाक बिन यहया बिन तलहा। उलमा को हम ये दरख्वास्त करते हैं, आप इस रावी का तर्जमा देखें जर और तादील की किताबों में, अइम्मा अहले सुन्नत ने इसके बारे में क्या कहा है। आप देखें, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, मुनकरुल हदीस लैसा बिशै, यानी जिस रवायत के रावी के बारे में अहमद बिन हंबल फरमाते हैं मुनकरुल हदीस लैसा बिशै, क्या उसकी रवायत को हुज्जत और दलील बनाते हैं? कभी भी नहीं बनाते। यहया बिन सईद अल-कत्तान ने इस पर जरा की है, यहया बिन मईन ने इसको ज़ईफ़ कहा है। इमाम अमर बिन अली फल्लास रहमुल्लाह ने कहा मतरूकुल हदीस मुनकरुल हदीस। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये तकल्लमून फ़ी हिफ्ज़िही, मुहद्दिसीन अइम्मा दीन इसके हिफ्ज़ में कलाम किया करते थे। इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम नसाई ने, इमाम अबू हातिम राज़ी ने और दीगर अइम्मा हदीस ने इस पे जरा कर रखी है। ये मतरूकुल हदीस है, ये मुनकरुल हदीस है, इसके हाफ़से पे जरा है। इसकी रवायत मुहद्दिसीन रद्दी की टोकरी में डालते थे और ये उसको झाड़ फूंक कर सहाबा के खिलाफ पेश कर रहे हैं और इसके अंदर एक झूठ जमा कर रहे हैं कि अली जो है युकातिलु दूना का माना करते हैं, अकेले अली लड़ रहे थे। अकेले अली, मैं आया देखा तो नबी पाक के साथ अकेले अली लड़ रहे। किस रवायत में है? वो अल्फाज तो बताएं, वो अल्फाज कहाँ हैं? आप इस रवायत के सारे तुर्क अगर जमा करते तो पता चल जाता। तब वो इस झूठी रवायत, इस सख्त तरीन ज़ईफ़ रवायत, इस मरदूद और बातिल रवायत के अंदर तो अबू उबैदा बिन जर्राह का नाम आता है। रहा मसला सहाबा का, उहद के मैदान में कोई ऐसा एक दरे को छोड़ देना, वो उनकी एक इज्तिहादी गलती थी, आप उसको बदनीति बना रहे हैं।
اس کو یعنی اس کو بدنیتی بنا رہے ہیں کہ جان بوجھ کے مطلب میدان چھوڑ دیا، میدان چھوڑ دیں. اللہ اللہ نے تو سمجھا کہ فتح ہو گئی، فتح ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور یہ ظالم آج بھی ان کی عزت کے درپے ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگوں کے سامنے بیان کا ابو بکر عمر سے محبت کرتے تھے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی تکریم کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کیا میدان جنگ سے فرار ہو گئے. لوگوں کے ذہن میں غلط تاثر پیدا کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک جھوٹی روایت پیر صاحب نے پیش کی ہے جی. یہ جنابی المودہ کتاب سلیمان بن رحیم کندوزی حنفی کی کتاب، اس طرح منسوب کی ہوئی کتاب ہے یہ. اللہ عالم یہ کس کی جنابی المودہ، یہ اصل شیعوں کی کتاب ہے. شیعوں نے اس کو گھڑا ہے، ایک سنی مسلمان کے نام لگا دیا ہے. لو جی پڑھو، آپ اپنے علماء کی کتابیں پڑھو. کیا سنی علماء کی ایسی کتابیں ہوتی ہیں؟ اس کے اندر انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے. وہ روایت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو وضع اعمال امتی فی کفہ، میری تمام امت کے اعمال ترازو کے ایک پڑے پہ رکھ دیے جائیں، ووضع عمل یوم احد علی کفۃ اخری، علی آپ کا احد کے دن کا جو عمل ہے وہ ترازو کے دوسرے پڑے پہ رکھ دیا جائے، لرجح عملک، آپ کا عمل بھاری ہو جائے گا. تو نبی کو جو چھوڑ کے بھاگے، سرکار نے فرمایا علی اس میدان میں نہیں بھاگا، علی کا میدان احد میں ثبات قدم دکھانا پوری امت کے اعمال سے افضل ہے. یہ دنیا کی جھوٹی روایت ہے، دنیا کی جھوٹی روایت ہے. اس کو صحیح علی کی شان میں پیش کرتے ہیں. علی آپ کی اس جھوٹی روایت کے محتاج نہیں ہے. بالکل علی بہت بلند ہیں، علی کی بڑی شان اور عظمت ہے. علی تو علی ہیں. آپ آج علی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو تاثر دے رہے ہیں اس جھوٹی روایت پہ. کوئی بات نہیں، یوم حساب بھی آئے گا، اللہ آپ سے حساب لے لے گا، پوچھ لے گا اس روایت کے بارے میں. تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا تھا، ظالمو، من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے نبی پر جھوٹ بولے، جو اللہ پر جھوٹ بولے، روز قیامت ان کے منہ کالے ہوں گے. یہ لوگ یعنی پیری کے لبادہ میں جی سید ہونے کے حوالے سے، یعنی ایک ہم سید ہوتے ہیں، ان کے کرتوت دیکھیں، ان کے اعمال دیکھیں، ان کی سازشیں دیکھیں، ان کی صحابہ کی بدخوئیاں دیکھیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندو اپنے ایمان کی فکر کرو. بات کرتے ہو آخرت کی، موت کی، قبر کی بات ہے، اعمال صالحہ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اپنے اعمال کو ضائع بھی کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں برا نظریہ رکھتے ہیں. اللہ کے لیے آپ اہل سنت کی کتابیں پڑھا کریں، ان کی وردگردانی کریں، اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں کہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے تے خوش ہوں کہ ہمارے پاس تو بڑے اعمال ہیں جی، ہم یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سازشیں کر کے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کریں، اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیں، اور صحابہ کے حوالے سے اہل سنت کا جو عقیدہ اس کو متزلزل کرنے کی کوشش کریں. العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ان شر پسندوں کے شر سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ و مامون کر دے. اللہ تو ان کو ہدایت دے یا ان کو نابود کر دے. ہم تو اپنے رب سے یہی دعا التجا کرتے ہیں. تو پیر صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے جی. یہ عبد القادر جیلانی صاحب، وہ کم از کم آپ جیلانی ہیں تو اس نسبت کا تو تعلق رکھیں، خیال رکھ لیں. کیا شیخ عبد القادر جیلانی بھی ایسا ہی نظریہ رکھتے تھے جو آپ کا برا نظریہ ہے؟ آپ بے شک سنیت کا لبادہ اوڑھ لیں، اللہ نے ہم پہ زہر کر دیا آپ کا شر. ہر شریر جو چھپ کر اہل سنت کے اندر اہل سنت کو نقصان پہنچاتا ہے، صحابہ پہ تان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر کو امت پر واضح کر دے. اور صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت کو راسخ فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم وسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جی محترم ناظرین اور معزز سامعین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا مختصر. تو انشاءاللہ یہ پروگرام چلتا رہے گا. آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. جیسا کہ ہر پروگرام میں ہم کہتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ فوراً کسی سوال کا جواب آ جائے. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر بات کرنا وہ بار بار تکرار ہوتا ہے. پہلے ہماری ویڈیوز موجود ہیں یا ہماری تحریریں موجود ہیں، اور کچھ سوالات واقعی اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کا فوراً جواب دیے ہوئے جواب آتا بھی ہے. کچھ سوالات کا جواب تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے سوالات ہمارے ای میل ایڈریس پہ جو کہ islammedia
کے پلیٹ فارم پہ، ہماری ویب سائٹ پہ بھی، ہمارے فیس بک پیجز پہ بھی موجود ہے، اور ادھر آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اسے، islah4allmuslims@gmail.com۔ اس پہ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہم انشاءاللہ اسے حل کریں گے، کوئی بھی روایت ہوگی اسے اصول محدثین کے مطابق جانچیں گے، کوئی بھی اشکال ہوگا ہم انشاءاللہ اسے ختم کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہماری ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں، لوگوں تک پہنچائیں، ہمارے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، اور اسی طرح ہماری ویب سائٹ جو ہے اسے آپ وزٹ کریں۔ انشاءاللہ حق آپ پر واضح ہو جائے گا، اور ہم انشاءاللہ جو بھی آپ کے اشکالات ہوں گے انشاءاللہ ہم انہیں رفع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید توفیق سے نوازے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہدایت کا سبب ہماری کاوشوں کو بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔